علی پور کے سیلاب زدہ علاقوں میں جب پانی کھیتوں اور گلیوں میں راج کر رہا تھا تو آمد و رفت کے روایتی ذرائع ناکام ہو گئے۔ ایسے وقت میں پاکستان نیوی کی جانب سے ایمفیبیس ایئر فین بوٹس استعمال کی گئیں جو اپنی تکنیکی ساخت اور خصوصیات کی وجہ سے عام کشتیوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اس بوٹ کو آپ ایک ایسی چپٹی گاڑی سمجھ لیں جو پانی کے اوپر تیرنے کی بجائے پھسلتی ہے۔ اس کے نیچے کوئی پہیہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی پنکھا لگا ہوتا ہے جو پانی کو کاٹ کر آگے بڑھائے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پنکھا لگا ہوتا ہے جو تیز ہوا پھینک کر کشتی کو آگے کی جانب دھکیل دیتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم ہاتھ کے پنکھے سے کسی ہلکی چیز کو پھونک مار کر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کشتی عموماً طور پر فائبر گلاس یا ایلومینیم سے بنی ہوتی ہے تاکہ ہلکی اور مضبوط ہو۔ چونکہ اس کا نیچے والا حصہ چپٹا اور ہموار ہوتا ہے، اس لیے یہ پانی کی بہت کم گہرائی پر بھی کام کرتی ہے اور رکنے یا پھنسنے کی بجائے سلائیڈ کرتی ہے۔ اس کا انجن طاقتور ہوتا ہے، بالکل ویسا جیسے ایک کار یا چھوٹے ٹرک کا انجن جو پراپلر کو گھماتا ہے۔ یہی پراپلر ایک بڑا پنکھا ہے جو مسلسل ہوا پھینک کر کشتی کو حرکت دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف پانی پر چلتی ہے بلکہ کیچڑ، کائی سے بھری جھیل، دلدل یا خشک زمین پر بھی آسانی سے چل سکتی ہے۔ اگر عام کشتی کو کم گہرے پانی میں دھکیلیں تو رک جاتی ہے، مگر یہ ایئر بوٹ ایسے پانی میں بھی چلتی رہتی ہے جیسے گاڑی ریت پر دوڑ رہی ہو۔ سیلاب میں زمین اور پانی کا فرق ختم ہو جاتا ہے، کہیں 2 فٹ پانی، کہیں 5 فٹ اور کہیں صرف کیچڑ۔ عام کشتی ان حالات میں بار بار پھنس جاتی ہے کیونکہ اس کے نیچے لگا پنکھا یا موٹر زمین یا رکاوٹوں سے ٹکرا جاتی ہے، لیکن ایئر بوٹ چونکہ اوپر موجود پنکھے سے چلتی ہے اور نیچے کچھ نہیں لگتا، اس لیے یہ ہر جگہ کام کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریسکیو ٹیمیں متاثرہ افراد کو نکالنے، خوراک اور ادویات پہنچانے یا زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے انہی کشتیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل جہان علم کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔